شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ ہر مصرے میں کوشش کی ہے یہ باور کرانے کی کہ حسین کون ہے، کسے حسین کہتے ہیں۔ اگر شعر سمجھ میں آوے تو ایک بار سبحان اللہ ضرور کہیے گا، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار سبحان اللہ کہیے گا، کم سے کم کہنے کا ہی ثواب مل جائے گا۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں۔ وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں۔ شہادتوں کی سند کو حسین کے آخری حد اگر آپ سمجھ جاتے تو مزہ آ جاتا۔ وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنے لوگ واقعہ جانتے ہیں۔ اسد کہتے ہیں شیر کو، ہے نا، اور ولد کہتے ہیں بیٹے کو۔ توجہ رہے کہ اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو، اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو، اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر شعر نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار سبحان اللہ کہیے گا، آپ ایک بار بھی نہیں کہہ رہے۔ اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں۔ واقعہ سب جانتے ہیں، واقعہ سب جانتے ہیں، دیکھنا ہے کون کتنی جلدی جان جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ جو بھال کاسے میں شکیل بھائی اپنے انا کے ساگر کو، جو بھال کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں۔ جد یعنی دادا نانا جو مانا لو، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے گا شعر پہ سب کی توجہ، قافیے پہ آپ کی توجہ رہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سر سے لے کر کمر تک حسن میری طرح ہے، اور کمر سے لے کے قدم تک حسین میری طرح ہے۔ یعنی دونوں بھائیوں کو اکٹھا کر دو تو پیکرے ذات مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جائے۔ شعر دیکھیے گا، پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا کہ نبی کی
نبی کی صورت والشمس ہے امام حسن نبی کی صورت والشمس ہے امام حسن نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں یہ گڑبڑ کر رہا ہے تھوڑا نعرہ حیدری پورا مجمع نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ رسالت حضور تاج العلماء اولاد غوث اعظم نعرہ حیدری نعرہ حیدری نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں. اب حاصل کلام شعر ہے شکیل بھائی، اور یہ وہ شعر ہے کہ بعض لوگ جب یہ کلام سنا تو کہا لگتا ہے اسی شعر کے لیے آپ نے پورا کلام کہا. یہ شعر نہیں مہا شعر ہے، تو پورے حوصلے سے سننا اور پہلے مصرے پہ خدا کے لیے کوئی نتیجہ نہ نکالیے گا، چوکیے گا نہیں. بات چوکانے والی ضرور ہے مگر تھوڑا سا تحمل صبر کیجئے گا، دوسرے مصرے کا انتظار کیجئے گا. اور میرا یقین ہے کہ دوسرا مصرع جیسے ہی کان تک پہنچے گا آپ سب جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے مصرے میں تھوڑا چوکنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ رہے دیکھیے گا. نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں. یزید تخت خلافت کا ہو گیا حقدار. یزید تخت خلافت کا ہو گیا حقدار. اسی خیال کے رد کو حسین یہ شعر اگر لکھنؤ میں پڑھتا تو مزہ اور ہوتا، لیکن بہرحال پھر پڑھتا ہوں ان کے لیے کہ یزید تخت خلافت کا ہو گیا حقدار. اسی خیال کے رد کو حسین کہتے ہیں. اسی خیال کے رد کو حسین کہتے ہیں. اب دعاؤں کے ساتھ آخری شعر سن لیجئے، یہ بھی بڑا چٹپٹا شعر ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا. توجہ ہے نا؟ کہ یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، اسی تماچے کی زد کو حسین کہتے ہیں. پانی لا. یا حسین یا حسین. اسی تماچے، وہ جب کسی کو تماچا مارو تو چٹاخ سے آواز آتی ہے نا، جیسے اگر کسی بدعقیدہ رافضی کے منہ پہ کوئی تماچا مارے تو اس سے جو گونج نکلے گی اسے غوث اعظم غریب نواز کہا جائے گا. گونج پیدا ہوتی ہے.
کسی بدعقیدہ دیوبندی وہابی کے منہ پہ اس کی بدعقیدگی کی وجہ سے کوئی تماچا مارے اور اس تماچے سے جو گوج پیدا ہو اسے احمد رضا کہتے ہیں، تو کسی یزیدی کے منہ پہ اگر کوئی تماچا مارے جو گوج پیدا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اسی تماچے کی زد کو حسین کہتے ہیں۔ آخری مقطع ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ بچا لے کشتی دیکھو جو ڈوبنے سے نور، بچا لے کشتی دیکھو جو ڈوبنے سے نور، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں۔